كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے اسلام کو جن ہستیوں کے ساتھ عزت سے نوازا، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یعنی مراد رسول خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی سیرت، فضائل و مناقب کے حوالے سے بات ہوگی۔ تاریخ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک درخشندہ باب ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے اصول وضع کیے ہیں کہ جن اصولوں پر اگر انسان پابند رہے تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، افراد بہترین تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکے کے اندر چودراہٹیں بڑی ہیں۔ ابو جہل کی اپنی چودراہٹ ہے، کئی چودھری ہیں، تو اللہ رب العالمین سے اللہ کے حبیب نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین، اے اللہ تو اسلام کو ان دو بندوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا ابو جہل بن ہشام۔ یہ ہے ان میں سے جو اے اللہ تجھے پسند ہے اس کو اسلام کی نعمت سے نواز دے اور اسلام کو اس سے عزت عطا فرما۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتداء جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو جو مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے لوگ تھے
جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے والے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے. حتیٰ کہ ان کے بہنوئی ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی پاداش میں، اسلام لانے کی پاداش میں جن سختیوں کا مقابلہ کیا ہے ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ ہم پر ظلم کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا کرتے تھے. اور پھر اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا، مسلمان ہو گئے. جب اسلام لائے تو پھر مسلمانوں کے لیے دعوت کے دروازے کھلے، مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت وہ بن کر یہ حضرت عمر بن خطاب نکلے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت مسلمہ کو جن لوگوں کی ابتداء کا حکم دیا ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ لوگوں میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین جن کو اللہ نے ہدایت پر رکھا ہے، جو منہج نبوی پر چلنے والے ہیں ان کے طریقوں پر چلتے رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگوں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان دو بندوں کی ابتداء کو لازم پکڑو کیونکہ یہ منہج نبوی پر چلنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی مسلمان ہو گئے، اسلام لائے تو پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کافر سارے مل کے تشدد کرتے ہیں، ڈر کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. تو ایک بندہ عمر بن عاص سہمی وہ آیا، اس نے کہا حلیف تھا، جاہلیت کے زمانے میں حلیف تھا، دوست تھا. اس نے کہا عمر کیا بات ہے گھر کے اندر ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں زعم قومک انہم سیقتلوننی، تیری قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوا ہوں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، بار بار حملے کرتے ہیں. جس طرح کمزور مسلمانوں کو انہوں نے اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے وہ سمجھتے ہیں مجھے بھی قتل کر دیں گے. تو یہ عمر بن عاص وہ اٹھا، اس نے حضرت عمر کو پکڑا اور مکے کے پاس لے کے گیا، کعبہ کے پاس لے گیا. لوگ لگ کے پھر ظلم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے. اس نے کہا خبردار آج سے میں عمر بن خطاب کو امان دیتا ہوں کوئی اس کے قریب بھی نہ کرنا. جب اسلام لائے تو دوسری طرف جرأت کا یہ انداز تھا کہ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر جو بھی مسلمان ہوتا ہے اپنے اسلام کو چھپاتا ہے. حضرت عمر جب اسلام لائے تو پوچھا کون بندہ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ خبر پھیلانے والا ہے، یعنی میڈیا کا کردار کون ادا کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں بندہ عمر ہے، وہ اس کی بات اگر اس کو پتا چلتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ بات پھیلاتا ہے، ہر طرف اس کی بات پھیل جاتی ہے. اس کو کہا بلا کے لاؤ ذرا اسے. جب بلا کے لایا گیا اسے کہا کہ عمر تجھے پتا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہو؟ اتنی بات سننا تھی کہ وہ بندہ وہاں سے چادر گھسیٹتا ہوا بھاگا اور ہر طرف اعلان کرتا پھرتا ہے لوگوں عمر گمراہ ہو گیا ہے، عمر بے دین ہو گیا ہے. لوگ لگ کے آئے اور حضرت عمر کو مارنا شروع کر دیا. ایک بندہ عتبہ آپ کے ہاتھ میں آیا حضرت عمر کے، اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا، اوپر بیٹھ گئے، آنکھوں میں انگلیاں چبھو دی اور زبردست طریقے سے اس کو کس لیا. سارے کے سارے بندے ڈر کے پیچھے ہو.
لیکن ہمت نہیں کسی نے ہاری. بار بار ظلم کر رہے ہیں کہ اگر عمر کو آج دبا دیا تو پھر یہ فتنہ دب جائے گا نعوذ باللہ, اور اگر آج اس کو چھوڑ دے دی, اس کی طاقت سے ڈر گئے تو پھر یہ پھیلتا ہی چلا جائے گا. بار بار جتھوں کی صورت میں کبھی اکیلے اکیلے حملہ کرتے ہیں, کبھی گروہوں کی صورت میں حملہ کرتے ہیں. ایک دن تو ایسے ہوا, کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن جھڑپیں چلتی رہی. آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگ گئے. اسلام لانے کی پاداش میں ظلم و تشدد کا سامنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا, اور جب اسلام لائے تو پھر مسلمانوں کو اللہ نے جو عزت عطا کی تھی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا کنا اذل قوم, حضرت عمر خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں انا کنا اذل قوم, ہم ذلیل ترین قوم تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, شراب پیتے تھے, لوگوں کے حقوق ان پر غصب کرتے تھے, لوگوں کے حقوق غصب کرتے تھے. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت عطا کی. خیر القرون کا دور جو تھا, اس کی کامیابی اور اس کے خیر القرون ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی عزت اسلام میں سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسلام پر پوری طرح چلے, اللہ کا جو فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, من پسند چیزیں مان لی, جو دل کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دی, ورنہ ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم اسلام پر چلیں گے تو اللہ ہمیں عزتوں سے نوازے گا, اور پھر ان کو اللہ نے عزتوں سے نوازا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کو عمر بن خطاب کے ساتھ عزت عطا فرمائی تھی, اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں تو احترام بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں. صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں ایسے ہی نہیں مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر ہی دے دی. احترام رسول تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کیا کرتے تھے. جب یہ آیت اتری ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز کے نیچے رکھتے ہیں, پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے, یہ متقی لوگ ہیں. اس سے پہلے ان آیات کا پس منظر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں حجرے میں تشریف فرما ہے. کچھ بدو آئے, آ کے اونچی اونچی آواز سے آوازیں دینے لگے, او محمد باہر نکلو, ہماری بات سنو, ہماری مراد پوری کرو. اللہ نے قرآن میں کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اے نبی جو تجھے تیرے کمروں کے باہر سے اونچی اونچی بے ادبی گستاخی سے آوازیں دیتے ہیں, وہ اکثر عقل نہیں رکھتے, بے عقل لوگ ہیں. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو. حضرت عمر کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی, بلند تھی, روبدار تھی. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو انتہائی پست کر لیا, کہیں احترام رسول میں فرق نہ آ جائے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ عمر کہہ کیا رہے ہو, اتنی آواز پست کر. اور یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ محدث ہوا کرتے تھے. محدث کا مطلب کہ جن کو اللہ تعالیٰ خیر کی بات الہام کر دیتا ہے, ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. پہلی امتوں میں ہوتے تھے. میری میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اور پھر اللہ نے الہام کیے بھی. حضرت عمر کہا کرتے تھے
ایسے عظیم الشان فصیح و بلیغ انسان کچھ مشورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے حضرت عمر نے، کہ جن کا ابھی تک نزول نہیں ہوا تھا، قرآن مجید میں اللہ نے ان کو نازل نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ خیالات آئے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ تو دیکھو کس انداز سے اپنی اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت کی، حالانکہ مشورہ یہ دے رہے ہیں، اس کے بعد حکم نازل ہوتا ہے، وہ احکام بعد میں نازل ہوتے ہیں۔ کہہ تو ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کیا کہتا، میرے رب نے میری جیسی بات کی ہے، یہ نہیں کہا، ادب کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ کو بڑا جانا، کیا کہا کہ میری ذات اور میری حیثیت بھی کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ ہم ہوتے نا کوئی بڑا ہو تو ہم کہتے ہیں جیسے میں نے کہا نا ویسے ہی اس فلاں بندے نے کہا، جیسے میں نے کہا ویسے ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا، نہیں، انہوں نے کیا کہا، وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے فی ثلاث، تین چیزوں ہے، کئی مسائل ہیں لیکن موٹی موٹی تین باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، فاجر بھی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا قرآن مجید میں، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، ابھی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کی بیویوں کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو آپ ان کو پردے کا حکم دیں، پردہ کریں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النور کی آیات نازل کر دی، کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، اس معاملے میں بھی میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے، پردے کا حکم نازل ہو۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی جو ہمارے لیے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے، چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے، باقی جسم کا پردہ۔ پھر بندہ پوچھے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ نازل کس چیز کا ہوا تھا؟ کیا وہ ننگے سر رہتی تھی یا عام کپڑے نہیں پہنتی تھی؟ کپڑے عام پہنتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث واقعہ افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے رہ گئی تو وہ ایک بندہ جو صفوان تھا اس نے حضرت عائشہ کو پہچانا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو وہ لیٹی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، منہ سے پردہ ہٹا ہوا ہے، تو کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو کیونکہ پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو میں پہچان گیا یہ تو ام المؤمنین ہیں۔ اس سے سمجھ کیا آتی ہے کہ چہرے کا پردہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے چہرے کا پردہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ باقی پردہ جو ہے وہ تو پہلے ہی عورتیں اور مسلمان عورتیں وہ چھپاتی تھیں، عام کپڑے بھی پہنتی تھی، سر پہ چادر بھی لیتی تھی، اور جو پردہ نازل ہوا جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے چہرے کا پردہ۔ تو ایک تو کہتے ہیں اس معاملے میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ دوسرا، جب عمرے پہ گئے مقام ابراہیم پر پہنچے نا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مقام ابراہیم جو ہے نا یہاں پر ہمیں رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو ابھی عمرے میں طواف کے بعد مقام ابراہیم پر رکعتیں پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں آیت بنا کے نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیم جو ہے نا وہاں پر نماز پڑھا کرو، جب بھی طواف کرو وہاں پر 2 رکعتیں ادا کیا کرو۔ اسی طرح اور بھی کئی ہیں کہ جن میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے رب تعالیٰ کی موافقت کی ہے۔ کئی ایک مثال کے طور پر ایک بدر کے قیدیوں کا رہنما، جب بدر کا معرکہ ہوا قیدی بن کر آئے، کافروں 70 قیدی ہوئے، 70 قتل ہوئے، 70 بندے قیدی ہو کر آئے۔ تو اب جو قید ہوئے تھے وہ مامے چاچے کے بیٹے، کوئی کسی کے مامے کا بیٹا ہے، کوئی سگا بھائی ہے، کوئی والد ہے، کیونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، رشتہ دار ابھی کافر تھے، مشرکین تھے۔
تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اب دلوں میں ہمدردیاں تو کچھ نہ کچھ تھی نا. کئی کہتے ہیں جی یہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں، تو چلو آپ ان سے فدیہ لے لو، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ جی ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اپنے ہی لوگ ہیں تو چلو ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، غیرت مند تھے، جرت مند تھے، اسلام کی غیرت بڑی تھی دل کے اندر. کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول میرا بھائی میرے پر حوالے کریں، حضرت علی کا بھائی جو ہے وہ اس کے حوالے کرے، جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، سرطان سے جدا کرو، یہ ہے کام. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات مان لی جو عام مسلمانوں کی بات تھی. کثرت رائے جو تھی، رائے جو کثرت تھی، جمہوریت جو تھی نا، وہ اس وقت مان لی تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی سخت سرزنش کی. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی سے اوپر بھی ایک ذات ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. ہمارے یہاں یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے. شعر پڑھتے ہیں آپ، سنتے ہیں آپ مسجدوں کے اندر، وہی جو مصطفی عرش تھا، خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ. صاف شرکی عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، ان کو بھیجنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کو بقا ہی بقا ہے، کبھی فنا ہے ہی نہیں. ہم سب کا وہ خالق و مالک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول. تو ڈانٹ پلائی. اللہ نے کہا اگر لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے نبی، اگر اللہ کی کتاب میں فیصلہ نہ لکھا ہوتا، تقدیر نہ ہوتی، تو تمہارے اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب تمہیں آتا. اللہ کا کیا فیصلہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کام ہونا ہے. کئی لوگ ابھی مسلمان ہوئے اس موقع پر جو چھوڑے حضرت ابو سفیان، جو مسلمانوں کے ہر مارکے میں مخالف آ کر سارے لشکر مشرکین کا مخالف بن کے کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہو گیا. کئی مسلمان ہو گئے. اس میں حکمت بھی تھی اور مسلمانوں کو سبق سکھانا بھی تھا. فیصلہ یہ تھا، اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ جب تک جنگ جب شروع ہو جائے، پہلے تو جنگ کرنی نہیں، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ جنگ سے بچا جائے. لیکن اگر جنگ چھڑ جائے تو پھر مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ کافروں کی خوب اچھی طرح ٹھکائی کی جائے. مسلمانوں نے پہلی غلطی یہ کی، جب جنگ شروع ہوئی نا تو دیکھا کہ کافروں کو شکست ہونے لگی نا، تو کافر مشرکین نے سمجھا کہ اب لگتا ہے خیر نہیں ہے، فرشتے اتر پڑے. ٹھیک ہے، تو فوراً بھاگے اپنے رشتہ داروں کے پاس. کہتا ہوں مجھے پکڑ لے ورنہ فلانے نے قتل کر دینا، تو مجھے قیدی بنا لے. حکم یہ تھا قیدی نہیں بنانا، جب خوب اچھی طرح کمر توڑ دو اس کے بعد پھر قیدی بنانا ہے. تو مسلمانوں نے ابھی اچھی طرح انتقام نہیں لیا. کئی تھے جنہوں نے ظلم سہے تھے، وہ تو زبردست ٹھکائی کر رہے تھے، اور جو دوسرے تھے وہ رشتہ داریوں میں کہتے پکڑ لے مجھے ورنہ مجھے فلاں قتل کر دے گا، تو قید کر. فرمایا ایک تو تم نے قید پہلے کر لی، اگر قید کر لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا تو پھر قتل کرتے نا، تم نے یہ بھی نہیں کیا. تو فرمایا اب تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ معاف کر دیتا تمہیں، عفو اللہ عنہ کا، اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، نبی مسلمانوں کو بھی. تو اب آئندہ ایسا نہیں کرنا. تو کہتے ہیں اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے رب کی کیا کی ہے، موافقت کی ہے. اور بھی کئی معاملات ہیں. مثال کے طور پر ایک یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ جب وہ فوت ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ ہرگز اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. یہ آپ کی مخالفت کرنے والا، ہر موقع پر اسلام کو نیچا دکھانے والا، مسلمانوں کے خلاف فوجیں لانے والا، کافروں کا ساتھ دینے والا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں؟ اس کے کفر میں شاکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ٹھہرو میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں. اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی تو نے کسی مسلم لا تصلی علی احد منهم مات ابدا،
کسی کافر مشرک کی قبر پر اس پہ میت پر تو نے نماز نہیں پڑھانی ہے. اللہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو اللہ نے منع کر دیا. جو مشرک ہے، منافق بے ایمان ہے، واضح ہے، اس کے نماز جنازہ تو نے نہیں پڑھنی. پہلے اس سے پہلے یہ حکم دیا کہ تو ان کے لیے بخشش کر، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی تو ان کے لیے بخشش کر نہ کر، کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں. تو اللہ کے نبی نے سمجھا شاید مجھے اختیار ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا دی. تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، ایسے بندوں کی نماز جنازہ آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے. اللہ نے اس بات میں بھی قرآن نازل کر دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کسی مشرک منافق کی قبر پر آپ نے کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی. تو اور بھی کئی معاملات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہمارے لیے کئی ایک سبق ہیں. آخری لمحات ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، پیٹ میں خنجر، دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہاں پر بھی ایک سوچنے والی بات ہے. بندے کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بندے کے اس یقین کے مطابق ہوتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، میں اپنے بندے کے سوچ کے مطابق ہوتا ہوں، جیسی وہ میرے بارے میں سوچ رکھتا ہے نا، میں ویسے اس کے ساتھ ہوتا ہوں. حضرت عمر نے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت اپنے نبی کے شہر میں. پھر ساتھ ہی سوچتے ہیں عمر کیسی دعا کر رہا ہے، ساتھ دیکھ ادھر ہر وقت پہرے دار ہے، مدینہ زبردست چھونی ہے، یہاں پہ تجھے کس نے قتل کرنا، کیسے شہادت ہو سکتی ہے. باہر آپ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سارے کمان کر رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا. جب بندہ کسی چیز کی دعا کرتا ہے، اللہ سے یقین باندھ لیتا ہے، اپنی سوچ کو پختہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب خود وہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو مسجد میں نماز پڑھانے لگے، خنجر مارا ایک یہودی نے، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے مجھے ایک کتے نے، دنیا کے کتوں میں سے ایک کتے نے مارا ہے. ٹھیک ہے، پھر بھیجا بندے کو پتا کرو مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا یا کوئی اور تھا. پتا چلا کہ یہ تو یہودی تھا. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایسے بندے نے قتل نہیں کیا یا خنجر نہیں مارا جو اسلام کا دعویٰ کرتا. تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی سوچ درست کریں. جو کچھ آپ کو چاہیے اللہ سے یقین سے مانگے، ٹھیک ہے، اس کی بات ماننے اللہ کی، اور اپنی سوچ اللہ کے لیے درست کریں. ایک طرف ہم دعائیں بڑی کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارا یقین اتنا نہیں ہوتا، تو یقین درست کریں. دوسرے حضرت عمر میں جو خوبی تھی نا مجموعی طور پر، وہ یہ تھی کہ آپ بدعت کو فوراً روکتے تھے، قطعاً ناپسند کر رہے ہیں. ایک دفعہ کوئی فوتگی ہوئی، شاید کوئی صحابی فوت ہوا تھا، تو حضرت عمر خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت، گھر میں بیٹھے ہوئے میت کے پاس عورتیں آئیں رونے لگی، جیسے عام طور پر ہوتا ہے بابیلا، اور نوحہ کرنے لگی. سمجھایا ایک بندے کو، ام سلمہ کو شاید بھیجا ہے کسی کو کہ ان کو کہو کہ نوحہ نہ کریں، اللہ کے نبی نے نوحہ کرنے، پیٹنے سے، اونچی اونچی رونے سے منع کیا. خیر وہ باز نہ آئی. تو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، بڑے غیرت مند، کہتے ہیں باہر دروازے میں بیٹھ کے چھڑی لے کر کہا ایک ایک کو باہر نکالو. ایک ایک کو نکالتے گئے، ساتھ ساتھ چھڑی مارتے گئے کہ تمہیں روک رہا ہوں، اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا تم اس چیز کو کر رہی ہو. جب آخری لمحے تھے نا، روح پرواز کر رہی تھی اس وقت، جب خنجر لگے اس کے بعد ایک آدھا دن تھا، تو ایک بندہ آیا، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، بیماری کی حالت ہے، جو کچھ کھاتے ہیں آنکھ سے باہر نکل آتا ہے، پیٹ میں نہیں جاتا. تو اس موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بدعت اور شریعت کے مخالف جو اللہ کو ناپسند چیزیں نا، مسلمانوں میں اگر کسی میں نظر آتی ہیں تو اس کو متنبہ کہتے ہیں. بچے اپنا ازار اوپر اٹھاؤ، اپنی چادر اوپر اٹھاؤ. ہم تو آج فخر کے ساتھ شلواریں ٹخنوں سے نیچے اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید بتائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے قیامت کے دن دیکھے گا نہیں جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. تھوڑی سی اوپر، زیادہ آپ اوپر نہیں رکھتے، فرمایا یہ تو سب سے افضل ہے، نہیں تو کم از کم ٹخنوں سے نیچے تو نہ جائے، ٹخنوں سے تھوڑی سی اوپر کرنا. ٹھیک،
تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی کہ وہ جو بدعت ہے، غیر شرعی کام، اس سے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، خود بھی روکتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلام میں ایسا بندہ پھر حکمران عطا فرمائے، اور اللہ اسلام کو ایسے بندے کے ساتھ عزت عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہمیں حکمران